السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ کا یہ پروگرام اور اس کی یہ تیسری نشست ہے، اور حضرات اکابر علماء کرام یک کے بعد دیگرے آپ کو اپنے بیانات سے محظوظ کر رہے ہیں۔ اب آپ کے پروگرام کا بالکل آخری مرحلہ ہے، اور کاشی کی یہ تاریخ رہی ہے کہ یہاں لوگ جم کر کے چین اور سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنا کرتے ہیں۔ جو نوجوان ہمارے سامنے ہیں اگر آ جائیں تو پھر لگے گا کہ میں کاشی میں آیا ہوں۔ اور حضرت مولانا محمد عرفان صاحب اور حضرت مولانا محمد شمیم صاحب اور حضرت مولانا عمیر صاحب، ان تمام حضرات کے حکم پر میرے آپ کے درمیان میں حاضری۔ ان نوجوانوں سے بھی کہوں گا آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، آپ تو ماننے والے لوگ ہو ماشاءاللہ۔ اب مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں اور بچوں کے دستار بھی ہوگی، اور ان کے جو ہے بیان سے بھی ہمیں محظوظ۔ سامنے والے بھی آ جاؤ ماشاءاللہ۔ اتنی دھوپ تیز نہیں ہے کہ یہاں زیادہ گرمی محسوس ہو رہی ہو۔ آ جاؤ ماشاءاللہ۔ آواز آ رہی بھائی سامنے والوں کو؟ السلام علیکم۔ آ جاؤ ماشاءاللہ، ماننے والے لوگ ہیں، آ جاؤ، آ کے بیٹھ جاؤ۔ پھر مجمع اتنا زیادہ یہاں آئے گا کہ پھر جگہ نہیں ملے گی آپ کو۔ تشریف رکھیں، ادھر والے بھی آ جائیں، اگر سامنے آ جائیں گے تو بات زیادہ سمجھ میں آ جائے گی۔ آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ہمارے مائک والوں کو ادھر پریشان نہ کرو، ادھر آ جاؤ بھائی ماشاءاللہ، ادھر آ جائیں، بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ اور جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے ان سب سے بھی یہ درخواست ہے کہ فوراً جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں۔ مجھے نعت حبیب کا حکم ہوا ہے، اس سے پہلے کہ میں نعت آپ تک پہنچاؤں، چند اشعار ان لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں جو لوگ ابھی نہیں آئے ہیں۔ یہ سامنے والے تو انشاءاللہ اٹھ کے ضرور آئیں گے، اور جو لوگ باہر راستوں میں ہیں، کوئی کچھ کھا رہا ہے، کوئی چاؤمین کھا رہا ہے، کوئی ٹھیلے پہ کھڑا ہے، ان سب سے بھی یہ درخواست ہے کہ فوراً جو ہے اب جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد رئیس صاحب بڑا لمبا سفر دہرادون سے چل کر کے آپ کی محبت میں یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ چند اشعار ان لوگوں تک جو لوگ ابھی تک نہیں آئے، ملاحظہ فرمائیں۔ محمد کی لگی ہے انجمن سالانہ سالانہ، یہاں تشریف لائے ہیں سبھی یہ مفتی مولانا، یہاں تشریف لائے ہیں سبھی مولانا مولانا۔ مدرسہ اشاعت الاسلام کا ہے جلسہ سالانہ، یہاں تشریف لائے ہیں سبھی یہ مفتی مولانا۔ مدرسے کی زمین پر مصطفیٰ کے لال لے آئے، مدرسے کی زمین پر مصطفیٰ کے لال لے آئے، یہ بخشش کا ہے سامان برکتیں بھی ساتھ میں لائے، یہ بخشش کا ہے سامان برکتیں بھی ساتھ میں لائے۔ اور یہ شعر ان لوگوں تک جو لوگ ابھی پنڈال میں نہیں آ رہے ہیں، اور میری آواز ان کے کانوں سے اگر ٹکرا رہی ہو تو فوراً اپنی بیٹھکوں کو چھوڑ کر اور اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے آپ جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں۔ ابھی تک جو نہیں آئے ہیں جلسے میں چلے آنا، ابھی تک جو نہیں آئے ہیں جلسے میں چلے آنا، یہاں تشریف لائے ہیں
سبھی یہ مفتی مولانا مدرسہ اشاعت الاسلام کا ہے جلسہ سالانہ محمد کی لگی ہے انجمن سالانہ سالانہ کرو کر ملاقاتیں محبت پیار کی باتیں کرو کر ملاقاتیں محبت پیار کی باتیں علماء گر نہیں آتے یہ برکت ہم کہاں پاتے علماء گر نہیں آتے یہ برکت ہمارے مولانا عرفان صاحب وہ پوتی ہے اپنی پوتی کے ہاتھ سے انعام دلوا رہے ہیں اگر ایسا محتمم ایسا ناظم ماشاءاللہ اگر مجھ جیسے آدمی کا کھاتا کھول دے اور وہ بھی کاشی کی سرزمین پر جہاں بڑی محبتیں ملتی ہیں تو اب میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ محتمم صاحب کا کھولا ہوا کھاتا اب اس کاشی میں کتنی دیر تک جاری رہتا ہے میں تمام علماء کے حوالے سے یہ شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں محمد کی لگی ہے انجمن سالانہ سالانہ یہاں تشریف لائے ہیں سبھی یہ مفتی مولانا کرو کر ملاقاتیں محبت پیار کی باتیں علماء گر نہیں آتے یہ برکت ہم کہاں پاتے اور کاشی والوں یہ مدرسہ آپ کا ہے پورے سال آپ کی خدمت کرتا ہے اس سال بھی اس مدرسے سے الحمدللہ 7 بچے قرآن کریم کے حافظ بن کر کے نکل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مولانا محمد عرفان صاحب کے اوپر جو آپ کو اعتماد ہے بھروسہ ہے وہ اس بھروسے میں کامیاب ہیں اور کھڑے اتر رہے ہیں کہ آپ کے اس مدرسے سے ہر سال بچے قرآن کریم کے حافظ ہو رہے ہیں آپ کا دیا ہوا پیسہ الحمدللہ کامیاب ہے آپ کو مدرسہ چلانا ہے آپ ہی کو تعاون کرنا ہے یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں محمد کی لگی ہے انجمن سالانہ سالانہ یہاں تشریف لائے ہیں سبھی مولانا مولانا یہاں پر جان کا مالوں کا اپنی صدقہ دے جانا یہاں پر جان کا مالوں کا صدقہ اپنی دے جانا عمل کی پھر یہاں سے جھولیاں بھر بھر کے لے جانا عمل کی پھر یہاں سے جھولیاں بھر بھر کے لے جانا محمد کی لگی ہے انجمن سالانہ سالانہ یہاں تشریف لائے ہیں سبھی یہ مفتی مولانا یہاں پر مولانا عرفان صاحب نے سب ہے بلوائے یہاں پر مولانا عرفان صاحب نے سب ہے بلوائے یہاں مفتی رئیس صاحب تشریف لے آئے یہاں پر مفتی رئیس صاحب تشریف لے آئے اور کرو امداد اس کی آپ کے ہے ٹھاٹ شاہانہ یہاں پر حیثیت کے ہی مطابق دے کے تم جانا یہاں تشریف لائے ہیں سبھی یہ مفتی مولانا محمد کی لگی ہے انجمن سالانہ سالانہ یہاں تشریف لائے ہیں سبھی مولانا مولانا
ہر سال آپ کے بیچ آنا ہوتا ہے تو آپ کا تو جانا پہچانا ہی ہوں۔ یہ شعر ان لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ میں نے سامنے والوں سے کہا تھا اگر آگے بیٹھ جائیں گے تو جو باہر سے آئیں گے وہ وہاں کھڑے نہیں ہوں گے، لیکن وہ آگے نہیں آئے تو ان کو وہاں کھڑے ہونے کا موقع مل گیا۔ ابھی سے آپ آگے آ کر کے تشریف رکھیں، اور شاندار قالین کا انتظام کیا ہے یہاں کے ذمہ داروں نے، حضرت مولانا محمد عرفان صاحب نے، اور ان کے ساتھ میں ان کے جو بازو، یعنی بازو جس طرح کی ایک طاقت ہوتے ہیں، حضرت مولانا محمد شمیم صاحب اور ان کے تمام اساتذہ اور آپ تمام حضرات۔ یہ پروگرام آپ کو کامیاب کرنا ہے، اور اس پروگرام کا ایک طریقہ ہے، یہ اصول ہے، کیونکہ یہ پروگرام اللہ اور اس کے رسول کی نسبت پر ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر کے نہیں سنا جاتا، بلکہ ہم صحابہ کی طرح بالکل سر سے سر جوڑ کر کے بیٹھتے ہیں۔ یہ دینی پروگراموں کا طریقہ رہا ہے، اور کاشی کی سرزمین وہ ہے کہ یہاں اپنے اکابر سے اور علماء سے جو مل جل کر جو ہے اپنے تعلق کو رکھتے ہیں اور مل جل کر جو بیٹھتے ہیں، وہ کاشی کی سرزمین پر ہمیں نظر آتا ہے۔ جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، میری ان سب سے درخواست ہے کہ فوراً جلسہ گاہ میں تشریف لائیں، اور یہ شعر ان تک پہنچا رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، میں ہاشم ہوں تمہارا دوست تو ہوں جانا پہچانا، میں ہاشم ہوں تمہارا دوست تو ہوں جانا پہچانا، میری آواز کو سن کر سبھی جلدی چلے آنا، میری آواز کو سن کر سبھی جلدی چلے آنا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے انعام سے نواز رہے ہیں۔ یہ چیز بھی کھانے کے لیے پیسے لائے ہوں گے، لیکن انہوں نے سنا کہ علماء کی بات ہو رہی ہے اور یہاں جو ہے مدرسے کی بات ہو رہی ہے، ان سے بھی نہ رہا گیا، اپنے انعام سے نواز دیا۔ تمام حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ اتنے محبت سے سن رہے ہیں۔ یہ شعر کاشی والوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، میں ہاشم ہوں تمہارا دوست تو ہوں جانا پہچانا، میری آواز کو سن کر سبھی جلدی چلے آنا، یہاں تشریف لائے ہیں سبھی مولانا مولانا، ابھی تک کیوں نہیں آئے بتاؤ کیا ہے شرمانا، یہاں تشریف لائے ہیں سبھی یہ مفتی مولانا محمد کی لگی ہے انجمن سالانہ سالانہ، یہاں تشریف لائے ہیں سبھی مولانا مولانا۔ ماشاءاللہ، ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں سے جو انعام دلوانے کی ابھی سے عادت ڈالتے ہیں، یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں۔ ان کو ابھی سے مدرسے کے لیے مانگو تو مدرسے پر خرچ کریں، مسجد کے لیے مانگے تو مسجد پر خرچ کریں، نبی کی نعت کا مسئلہ آ جائے تو نبی، ماشاءاللہ مولانا کا یہ دوسرا پوتا ہے، اللہ اس بچے کو بھی عالم باعمل بنائے۔ ماشاءاللہ، میں ابھی نعت پاک شروع ہی کرنے والا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے انعام سے اور ہمارے بزرگ اپنے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں سے انعام بھجوا رہے ہیں۔ یہ سنت آج بھی زندہ ہے، 1400 سال ہو گئے۔ یہ انعام دینے کا جو سلسلہ ہے نا کاشی والوں، یہ آواز اور انداز پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ اس وجہ سے دیا جاتا ہے۔ میرے آقا کے شاعر ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ میرے نبی کی شان میں نعت پڑھتے ہیں، آپ انعام سے نوازتے ہیں۔ میں ایک مطلع آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ کون کون مدینہ جانے کی تمنا رکھتا ہے؟ سب جانے کی تمنا رکھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ اللہ ہمارے ہاتھوں کو قبول فرما لے۔ ایک آدمی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا تو غلط کہتا ہے، پہلے پاسپورٹ تو بنوا لے، پہلے پاسپورٹ تو بنوا لے، اس کے بعد اللہ سے مانگ۔ انتظام کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اپنے دل کے اندر کڑھن پیدا کر، طلب پیدا کر، انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور وہاں بلا لیں گے انشاءاللہ۔ تو جانے کے لیے تیار ہے بھائی؟
کہ ہم کو لندن اور پیرس کے سفر سے کیا غرض. کوئی نینی تال گھوم رہا ہے, کوئی مسوری گھوم رہا ہے, کوئی کہیں کا سفر کر رہا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمیں کہاں کا سفر کرنا چاہیے کہ ہم کو لندن اور پیرس کے سفر سے کیا غرض. ہم کو لندن اور پیرس کے سفر سے کیا غرض, ہم مسلمان ہیں, ہم کو مکہ مدینہ چاہیے. تو انشاءاللہ نیت کر لیجئے گا کاشی والوں کہ انشاءاللہ ہمیں ضرور اللہ تبارک و تعالی وہاں بلائے گا, اور اس کے لیے جتنے بھی انتظامات ہیں وہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیجئے گا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور وہاں کی حاضری مقدر فرمائے گا. میں مطلع آپ تک پہنچا رہا ہوں, ملاحظہ فرمائے. جنت الفردوس کا طیبہ میں منظر دیکھیے. جو لوگ ہو کے آئے ہیں وہ مدینہ پہنچ جائیں گے, اور جو ابھی نہیں گئے ہیں اللہ ان سب کو بلا لے. کہہ دو آمین. جنت الفردوس کا طیبہ میں منظر دیکھیے. جنت الفردوس کا طیبہ میں منظر دیکھیے. تمام علماء شریک کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. جنت الفردوس کا طیبہ میں منظر دیکھیے. جا کے سرکار دو عالم, جا کے سرکار دو عالم کا ذرا گھر دیکھیے. حوصلہ افزائی فرماتے رہیں. جنت الفردوس کا طیبہ میں منظر دیکھیے. جنت الفردوس کا طیبہ میں منظر دیکھیے. جا کے سرکار دو عالم, جا کے سرکار دو عالم کا ذرا گھر دیکھیے. جنت الفردوس کا طیبہ میں منظر دیکھیے. اور کاشی والوں, ہمیں تو صبح بھی کھانے کو ملتا ہے, دوپہر میں بھی ملتا ہے, شام کو بھی ملتا ہے, اور اگر دل کر آئے کسی چیز کے لیے تو یہاں فرائی کی دکان, وہاں مٹھائی کی دکان, تمام کی تمام چیزیں اپلبدھ ہیں, موجود ہیں. لیکن آقا کا گھرانہ بھی ہے, آقا کی زندگی بھی ہے. کئی دن فاقے سے گزر جاتے تھے, میرے آقا کے پیٹ میں لقمہ نہیں جاتا تھا. تمام علماء کے حوالے سے شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. اللہ اللہ صبر دیکھو آمنہ کے لال کا. ایک بار کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ صبر دیکھو آمنہ کے لال کا. ان بچوں پہ مجھے اس لیے ترس آ رہا ہے کیونکہ یہ بھی جو ہے نبی کی نعت سن رہی ہیں. یہ تو چاؤمین زیادہ کھاتی ہیں بچیاں ہیں, اس طرح کی چیزیں, لیکن یہ بھی اپنی اس کی قربانی دے کر کے نبی کی نعت پر اور نبی کے ذکر پر اور اس سنت کو ادا کرنے کے لیے اپنے انعام سے نواز رہی. اللہ ان بچوں کو بھی جو ہے عالمہ بنائے, صالحہ بنائے, عابدہ بنائے. یہ شعر کاشی والوں آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے سماعت فرمائیں. اللہ اللہ صبر دیکھو آمنہ کے لال کا. مجھے اصل میں ہاتھ اٹھوانے اور سبحان اللہ کہلوانے کی عادت نہیں ہے, اس لیے میں یہ کام نہیں کر رہا ہوں. آپ اپنے طور پر کرتے رہیں تو کریں, اس پر کوئی جی ایس ٹی وی ایس ٹی لگتی بھی نہیں ہے. بلکہ حدیث کے اندر آیا ایک مرتبہ اگر کوئی سبحان اللہ کہے جنت کے اندر اللہ اس کا ایک پیڑ لگا دیتے ہیں اس کے نام سے. تو آپ اپنے طور پر ذکر میں رہیں, میں شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائے. اللہ اللہ صبر دیکھو آمنہ کے لال کا. اللہ اللہ صبر دیکھو آمنہ کے لال کا. پیٹ پر باندھے ہوئے ہیں, پیٹ پر باندھے ہوئے ہیں تین پتھر دیکھیے. پیٹ پر باندھے ہوئے ہیں تین پتھر دیکھیے. جنت الفردوس کا طیبہ میں منظر دیکھیے. جا کے سرکار دو عالم, جا کے سرکار دو عالم کا ذرا گھر دیکھیے. جنت الفردوس کا طیبہ میں منظر دیکھیے. اور چند اشعار اور ملاحظہ فرما لیجیے. میرے پاس ٹائم ہے
اور حضرت مفتی رئیس صاحب ماشاءاللہ وہ تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ. اور آپ کے برابر کا گاؤں ہے سولانہ، وہاں بھی جلسہ چل رہا ہے، وہاں بھی یہاں سے فارغ ہو کر کے انشاءاللہ مجھے جانا ہے. مجھے امید یہی تھی کہ پنڈال بھر جائے گا، الحمدللہ تھوڑی سی جگہ باقی ہے. وہ کھڑے ہونے والے اگر بیٹھ جائیں، اللہ نے بیٹھنے کے لیے دیا ہے تو تشریف رکھیں. ماشاءاللہ ایک مطلب اور ایک شعر آپ تک اور پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. سننے کے لیے تیار ہے وہی ہاتھ اٹھا کے بتائیں. ماشاءاللہ میں مدینے کا ذکر کروں گا. میں مدینے کا ذکر کروں گا، اگلے مصرے پر آمین کہیں گے آپ. تمام علماء کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. سنتے ہیں نرالی ہے، سنتے ہیں نرالی ہے ہر بات مدینے کی. مائک ماشاءاللہ بڑا اچھا چل رہا ہے اور سسٹم بڑا اچھا بنا رکھا ہے. اللہ اس بری نظر سے اس مائک کی حفاظت فرمائے اور ان کے اس کام میں برکت عطا فرمائے. میں مطلب آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے. ارشاد. سنتے ہیں نرالی ہے، سنتے ہیں نرالی ہے ہر بات مدینے کی. سنتے ہیں نرالی ہے، سنتے ہیں نرالی ہے ہر بات مدینے کی. اگلے مصرے پر آمین کہیں گے کہ سنتے ہیں نرالی ہے ہر بات مدینے کی. مولا تو عطا کر دے، ہاں مولا تو عطا کر دے ایک رات مدینے کی. آمین کہہ رہے، اللہ قبول فرما رہے. مولا تو عطا کر دے، ہاں مولا تو عطا کر دے ایک رات مدینے کی. سنتے ہیں نرالی ہے. اور کاشی والوں، اگر وہاں آپ کو اللہ بلا لے اور موقع مل جائے اور میں یاد آ جاؤں تو اس مشورے پر عمل کر لیجئے گا. ملاحظہ فرمائیں. موقع جو ملے تم کو، موقع جو ملے تم کو جی بھر کے نہا لینا. موقع جو ملے تم کو، موقع جو ملے تم کو جی بھر کے نہا لینا. ہاں جی بھر کے نہا لینا. قسمت سے ہی ملتی ہے، ہاں قسمت سے ہی ملتی ہے برسات مدینے کی. قسمت سے ہی ملتی ہے، ہاں قسمت سے ہی ملتی ہے برسات مدینے کی. سنتے ہیں نرالی ہے. اور اس شعر کو تمام علماء کے حوالے سے ارشاد فرمائے. ارشاد. تم اپنی سماعت کا، تم اپنی سماعت کا زمزم سے وضو کر لو. تم اپنی سماعت کا، تم اپنی سماعت کا، تم اپنی سماعت کا زمزم سے وضو کر لو. ہاں زمزم سے وضو کر لو. میں تم کو سناؤں گا، ہمیں تم کو سناؤں گا ایک نعت مدینے کی. میں تم کو سناؤں گا، ہمیں تم کو سناؤں گا ایک نعت مدینے کی. سنتے ہیں نرالی ہے، سنتے ہیں نرالی ہے ہر بات مدینے کی. مولا تو عطا کر دے، ہاں مولا تو عطا کر دے ایک رات مدینے کی. سنتے ہیں نرالی ہے. اور نعت پاک کے چلو مولانا عرفان صاحب کا حکم تھا بچوں کے حافظوں کے جو نظم وہ میں جوڑ توڑ سا کرتا ہوں تو وہ میں نے جوڑ لیا ہے. مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں، دستار ہوگی وہ بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا.
اور حضرت والا کا وہ جو حکم ہے وہ حکم بھی بڑا لمبا ہے، تو انشاءاللہ تفصیل سے وہ آپ تک پہنچے گا۔ ان بچوں کے یہاں رشتہ دار بھی ہوں گے، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا تایا، کسی کا چچا، انشاءاللہ مزہ آئے گا سننے میں۔ میں نعت پاک کے پہلے 2-3 شعر پڑھ دے رہا ہوں، اس کے بعد حضرت والا تشریف لا رہے ہیں۔ اچھا انشاءاللہ، اللہ آپ کو صحت دے، ماشاءاللہ۔ ان کے ماں باپ کے لیے دعا کریں بھائی، اگر دنیا میں ہیں تو اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ کہاں ہیں تمہارے ماں باپ؟ چلے گئے؟ اللہ ان کی مغفرت کے فیصلے فرمائے، کہہ دو آمین۔ ماشاءاللہ۔ نعت پاک کا مطلب آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد ماشاءاللہ۔ کوئی نہ آیا آپ کے جیسا جہان میں، کوئی نہ آیا آپ کے جیسا جہان میں، کوئی نہ آیا آپ کے جیسا جہان میں، کوئی نہ آیا آپ کے جیسا جہان میں۔ قرآن کہہ رہا ہے خود اپنی زبان میں، قرآن کہہ رہا ہے خود اپنی زبان میں، کوئی نہ آیا آپ کے جیسا جہان میں۔ اور یہ شعر حضرت عمر فاروق کو ذہن میں رکھیں، ان کا ایمان لانا، اور یہ میرا شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھا عمر نے جس گھڑی چہرہ رسول کا، کہہ دیں سبحان اللہ۔ جب میرے نبی کا نام آئے تو ہم پر یہ واجب ہوتا ہے کہ ہم کہیں صلی اللہ، زور سے کہہ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے۔ تو جب میرے نبی کا نام آئے گا تو پڑھیں گے نا درود انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر جو ایک مرتبہ اپنے نبی پر درود پڑھے، اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور اللہ نے درود پڑھنے کا خود قرآن کریم میں حکم فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایمان والوں کو حکم کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان والوں، تم بھی جو ہے میرے محبوب پر درود پڑھو۔ اور اللہ بھی پڑھتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو۔ تو ہم تو نبی کے غلام ہیں، ہم پر زیادہ جو ہے حق ہے، اس لیے کہیں گے انشاءاللہ ضرور۔ دیکھا عمر نے جس گھڑی چہرہ رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا عمر نے جس گھڑی چہرہ رسول کا، دیکھا عمر نے جس گھڑی چہرہ رسول کا، دیکھا عمر نے جس گھڑی چہرہ رسول کا، تلوار رکھ لی خوف سے اپنی میان میں، تلوار رکھ لی خوف سے اپنی میان میں، کوئی نہ آیا آپ کے جیسا جہان میں۔ حضرت بلال حبشی کو ذہن میں رکھیں، اس وقت کی بھی اذان تھی، آج کی بھی اذانیں ہیں، اور حضرت بلال کے ساتھ تو بہت ساری خصوصیات جڑی ہوئی ہیں۔ وہی حضرت بلال ہیں، فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے کہا تھا بلال اس خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر کے اذان دو۔ وہی بلال جب میرے نبی جنت کی سیر فرما رہے ہیں تو بلال حبشی کے چلنے کی آہٹ محسوس فرمائی میرے آقا علیہ السلام نے۔ اور بہت ساری جو ہے کمالات حضرت بلال حبشی کے اندر ہیں، تمام علماء کے حوالے سے شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔
رک جاتے تھے پرندے سن کر فضاؤں میں، رک جاتے تھے پرندے سن کر فضاؤں میں، رک جاتے تھے پرندے سن کر فضاؤں میں، تاثیر تھی کچھ ایسی بلال اذان میں، تاثیر تھی کچھ ایسی۔ اب کے تو کیمرہ مین بھی آگے ہوئے، بہت دیر سے محنت کر رہا ماشاءاللہ ہے، اور دو مائک بیک وقت چلا رہا، یہ کیا ہے موبائل دونوں ایک ہی وقت میں چلا رہا ہے، کتنی خدمت ہے، اس طرف سے توجہ ہٹا کے اگر وہ انعام سے نواز رہا ہے تو بڑی بات ہے بھائی، ہے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ یہ اس لیے قید ہو رہا ہے کہ آپ کی آنے والی نسل بھی اس پروگرام کو دیکھ سکے کہ 23 فروری میں جو ہے یہاں کاشی کی سرزمین پر مولانا محمد عرفان صاحب نے ایک پروگرام کرایا تھا، آپ تمام حضرات اس میں قید ہیں، اور جتنے شعراء اور جتنے علماء آئے وہ تمام کے تمام اس میں قید ہیں، ایک یادگار ہے، آپ اس سے کبھی بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو میں تمام علماء کے حوالے سے ایک شعر اس پس منظر میں پڑھ رہا ہوں، آپ نے بے حد انعام سے نوازا، میں آپ کا بہت بہت ممنون اور مشکور ہوں، اور ادھر سے اپنی بچیوں کا بھی کہ انہوں نے بھی ماشاءاللہ جو ہے اپنے انعام سے نوازا ہے۔ میں یہ شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، میں نے کہا تھا کہ یہ انعام دینا بھی سنت ہے، میرے آقا علیہ السلام کی شان میں حضرت جو ہے حسان بن ثابت اور دو اور صحابی جو میرے نبی کے جو ہے شاعر رسول ہیں، وہ نبی کی شان میں نعت پڑھتے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نوازتے ہیں۔ تو 23 فروری میں بھی آج بھی 1400 سال کے بعد بھی الحمدللہ اس سنت پر عمل ہوتا آ رہا ہے۔ میں تمام علماء کے حوالے سے شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ کوئی نہ آیا آپ کے جیسا جہان میں، تحفے میں دے دیا آپ نے چادر اتار کر۔ تمام علماء کے حوالے جی فرمائیں۔ تحفے میں دے دیا آپ نے چادر اتار کر، تحفے میں دے دیا آپ نے چادر اتار کر، حسان نے جو نعت پڑھی ان کی شان میں، حسان نے جو نعت پڑھی ان کی شان میں، کوئی نہ آیا آپ کے جیسا جہان میں۔ اور ایک شعر اور میرے ذہن میں آ رہا ہے، اسے بھی ملاحظہ فرما لیجیے۔ چاند کا مسئلہ ہے، آج بہت سے لوگ چاند پہ پہنچ کر کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں بہت بڑا تیر مار دیا ہے، ہم چاند پر ہو کر کے آئے ہیں، ہم نے دنیا کو مٹھی میں کر لیا ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ میرے آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ایک انگلی کا اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ تم چاند پر پہنچ کر کے فخر جتا رہے ہو، سینہ چوڑا کر رہے ہو۔ ارے اس چاند کے اندر جو ہے آپ کو جو چھائیاں سی نظر آئیں گی، آپ کو جو نشان نظر آئے گا، وہ میرے آقا علیہ السلام کی انگلی کا ہے کہ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور تم چاند تک ہی کیوں بات کرتے ہو؟ میرے آقا علیہ السلام تو 7ویں آسمان پر ہو کر کے آئے ہیں، آپ کہاں تک جاؤ گے؟ میں کہتا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، چاند پر تو تم پہنچے یا نہیں پہنچے، سورج پر پہنچ کر کے دکھاؤ تو بات بنے۔ تمام علماء کے حوالے سے 1947 اور یہ میرا شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ کوئی نہ آیا آپ کے جیسا جہان میں، آقا کے ایک اشارے پہ جب چاند شق ہوا، آقا کے ایک
نظر وہ معجزہ آیا نظر وہ معجزہ ہندوستان میں کوئی نہ آیا آپ کے جیسا جہان میں قرآن کہہ رہا ہے خود اپنی زبان میں قرآن کہہ رہا ہے خود اپنی زبان میں اور ایک مطلع اور ایک شعر اور ملاحظہ فرما لیجیے مولانا عمیر صاحب اور رات بھی ان کی کوشش تھی کہ رات بھی آ جاتا لیکن رات پروگرام میں تھا تو وہاں سے لیٹ چھوٹا تو آپ کے بیچ نہ آ سکا اور حضرت مولانا عرفان صاحب کی مس کال دیکھی تو میں ہل گیا کہ حضرت والا کی مس کال مولانا عمیر صاحب کے ساتھ میں ہے تو پھر میں نے معذرت کی کہ میں لیٹ ہو رہا ہوں نہیں آ پاؤں گا انشاءاللہ صبح میں اور صبح بھی جو ہے نکلنے میں تو تاخیر ہوئی تو پھر میرا نمبر بھی اب آیا ہے تو یہ اس کی سزا بھی ہے کہ بھائی لیٹ آئے گا تو لیٹ ہی نمبر آئے گا یہ اصول بھی ہے اور طریقہ بھی ہے تو میں ایک مطلع اور ایک شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں جہاں علماء حق ہوں گے وہاں پر اور کیا ہوگا آپ زیادہ سنجیدہ ہو رہے ہیں شاید مجھے سبحان اللہ کہلوانی پڑے گی صرف چیک کر رہا ہوں کہ آپ حیات بھی ہیں کہ نہیں ہیں میں مطلع آپ تک پہنچا رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں جہاں علماء حق ہوں گے وہاں پر اور کیا ہوگا جہاں علماء حق ہوں گے وہاں پر اور کیا ہوگا خدا کی بات ہوگی اور نبی کا تذکرہ ہوگا خدا کی بات ہوگی اور نبی کا تذکرہ ہوگا حوصلہ افزائی فرماتے رہیے اور کاشی والوں میں نے تو ابھی تک نہیں سنا اچھا ماشاءاللہ میری بھی جلدی جان بچ جائے گی اب مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں اور اب جو ہے وہ مفتی رئیس صاحب میری پھوپھی کے جو ہے لڑکے بھی ہیں اور بہت سفر بھی ہمارے ساتھ میں ہوئے ہیں ایک پروگرام انہوں نے اتراکھنڈ میں مکھیہ منتری تھا اس وقت کا وہاں تو انہوں نے ایک پروگرام پڑھوایا مجھ سے کہ اس کی شان میں تجھے کچھ پڑھنا ہے میں نے پڑھا تو مفتی صاحب کیونکہ وہاں موجود تھے مکھیہ منتری نے ایک بڑی سی مالا منگا کر کے مفتی صاحب کو اور مجھے اس میں بیچ میں لیا اور کہا کہ جب اتراکھنڈ آؤ تو میرے گھر ضرور آنا ہے مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں اور یہ شعر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں جہاں علماء حق ہوں گے وہاں پر اور کیا ہوگا تھوڑی دیر میری طرف متوجہ رہیں اور اس کے بعد حضرت تشریف لا رہے ہیں آپ ان کا دیدار بھی کریں گے اور ان کی جو ہے باتوں کو سنیں گے بھی محسوس بھی ہوں گے میں ایک شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں کاشی والوں آپ کو دے کر کے جا رہا ہوں میرے آقا علیہ السلام کا بچپنا اور میرے نبی کو دودھ کس نے پلایا بھائی یاد ہے کسی کو نام میرے نبی کو دودھ پلانے والی کون حضرت حلیمہ ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں جو بچہ بکریاں دائی حلیمہ کی چراتا ہے جو بچہ دائی حلیمہ کی چراتا ہے جو بچہ بکریاں دائی حلیمہ کی چراتا ہے یہی بچہ بڑا ہو کر امام الانبیاء ہوگا یہی بچہ ہو کر امام الانبیاء ہوگا جہاں علماء حق ہوں گے
اور کیا ہوگا. اور ایک شعر اور سن لیجئے گا، آخری شعر. جن کا دودھ کا کام ہے، معذرت کے ساتھ یہ شعر ان تک پہنچا رہا ہوں. وہ دودھ کا کام اور اس میں پانی جو ملایا جاتا ہے، یقیناً جو ہے گڑبڑ ہے کہ نہیں ہے. حضرت عمر فاروق کا دور، اور یہ جو ہے یہاں بہنیں بیٹھی ہیں یہ بھی سنیں. حضرت عمر فاروق کا دور ہے اور ایک بچی ہے جس کی ماں اس کو صبح سویرا یہ کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا لے. گراہک آئیں گے، انہیں کیا پتا چلے گا کہ اس دودھ میں پانی ملا ہوا ہے. ماں بھی نبی کی درسگاہ سے سبق حاصل کیے ہوئے تھی اور دور بھی عمر فاروق کا تھا. ماں بھی ایسی نہیں تھی کہ وہ برائی پر جو ہے اپنی بچی کو اکسا رہی ہو، لیکن امتحان لے رہی تھی اس بچی کا. تمام علماء کے حوالے سے شریک کرتا ہوں آپ تمام حضرات کو اس شعر میں، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بغیر دودھ میں پانی ملائے ہوئے کام نہیں چل سکتا، غلط کہتے ہیں. آپ ایمانداری سے کام کریے، اللہ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا. اور آج تو 70 کا 80 کا پتہ نہیں کتنے کا دودھ، میں تو یہاں گاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہ بھی شہر میں ہی ہے. میں اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں، میرٹھ کی، کہ 70-80 روپے دینے کے بعد بھی دماغ میں شک رہتا ہے کہ پانی ملا ہوا ہے یا نہیں، اوریجنل ہے کہ نہیں. یہ تمام کے تمام حالات ہیں اور یہ میرا شعر ہے، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. میں ہرگز دودھ میں پانی ملا سکتی نہیں ہوں ماں. میں ہرگز دودھ میں پانی ملا سکتی نہیں ہوں ماں. میں ہرگز دودھ میں پانی ملا سکتی نہیں ہوں ماں. عمر دیکھے یا نہ دیکھے خدا تو دیکھتا ہوگا. عمر دیکھے یا نہ دیکھے خدا تو دیکھتا ہوگا. جہاں علماء حق ہوں گے وہاں پر اور کیا ہو. ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، ہم سب کے دلوں کی آواز، ہر دل عزیز شخصیت اور بہترین عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد رئیس صاحب اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں. نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا مفتی محمد رئیس صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد رئیس صاحب، ماشاءاللہ. حضرت والا آپ کے جو ہے روبرو، آپ حضرت والا کی زیارت کریں اور میں چند اشعار آپ کے استقبال میں پڑھ کے رخصت ہو رہا ہوں. حضرت والا تشریف لا چکے ہیں. اب جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں. آپ کی طرف سے چند 2-3 شعر پڑھ دوں بھائی، ماشاءاللہ. آپ استقبال میں پڑھ رہا ہوں. میرا محبوب میرا جان بہار آیا ہے. میرا محبوب میرا جان بہار آیا ہے. میرا محبوب میرا جان بہار آیا ہے. پھول مہکے ہیں، ہاں پھول مہکے ہیں، امنگوں پہ نکھار آیا ہے. پھول مہکے ہیں، ہاں پھول مہکے ہیں، امنگوں پہ نکھار آیا ہے. میرا محبوب میرا جان بہار آیا ہے. اور سر جھکائے جو یہ بیٹھے ہیں صحابہ کی طرح، سر جھکائے جو یہ بیٹھے ہیں صحابہ کی طرح. اس عطا پر تو مجھے، اس عطا پر تو مجھے اور بھی پیار آیا ہے. میرا محبوب سب کا محبوب، میرا محبوب میرا جان بہار آیا ہے. پھول مہکے ہیں، ہاں پھول مہکے ہیں، امنگوں پہ نکھار آیا. ماشاءاللہ. جن شخصیت کا ہم کو بے صبری سے انتظار تھا وہ شخصیت ہمارے درمیان میں جلوہ افروز ہو چکی ہیں.
جناب حضرت مولانا مفتی محمد رئیس صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہو چکے ہیں. اب وہ تمام حضرات جو